السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ فجر کا ترجمہ اور تفسیر۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور اس سورت کا نمبر ہے 89۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اور وہ چیزیں ہیں نفلی عبادتیں، اور یہ قسم کھانا اس لیے ہے تاکہ ہم مسلمان ان نفلی عبادتوں کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت کو بتانا مقصد ہوتا ہے، اور جو بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہوتا ہے بندوں سے اس چیز کی اہمیت کو بتانا مقصد ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ بندوں سے خطاب ہو رہا ہے، ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات چیت کر رہا ہے، کلام فرما رہا ہے، تو ہمارے ہی انداز میں اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے۔ تو چلیے سورہ فجر کا ترجمہ اور تفسیر ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، اور اس سورت کے بیچ میں کچھ ایسے ناشکرے اور اللہ کے نافرمان بندوں کا تذکرہ ہے جو دنیاوی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی ہے سورت میں جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی سب کچھ ہیں، ہے نا، کوئی دنیا کی ان کے پاس پاور ہے تو وہ سمجھتے ہیں ہم ہی سب کچھ ہیں۔ تو بہت ساری ضروری چیزیں ہیں جو اس سورت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ چلیے پڑھتے ہیں ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، یہاں فجر سے مراد فجر کی نماز۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر، 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ رمضان کا آخری عشرہ، ٹھیک ہے، اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ۔ والشفع والوتر، جوڑے کی اور طاق کی۔ جوڑے اور طاق سے مراد کیا ہے؟ جوڑے سے مراد 10 ذی الحجہ اور طاق سے مراد 9 ذی الحجہ۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب جانے لگے۔ یہاں رات سے مراد کیا ہے؟ فجر کی نماز، تہجد کی نماز، ٹھیک ہے۔ حل فی ذلک قسم لذی حجر، اب اللہ تعالیٰ ان 4 چیزوں کی قسمیں کھا کے فرما رہا ہے، 5 چیزوں کی قسمیں کھا کے فرما رہا ہے، کیا عقل مند کے لیے ان میں سے کوئی قسم کافی ہے اس بات کے لیے کہ وہ یقین کر لے کہ قیامت ضرور آئے گی؟ حل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا عقل مند کے لیے ان میں سے کوئی قسم کافی ہے؟ کس لیے کافی ہے؟ کہ وہ یقین کر لیں کہ قیامت ضرور آئے گی، قیامت ضرور آ کے رہے گی۔ اور جب قیامت ضرور آ کر رہے گی تو اللہ تعالیٰ نے ان نفلی عبادتوں کی جو قسم کھائی ہے، تو ایمان والوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان نفلی عبادتوں کا بھی خوب اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اب یہاں سے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اپنے آپ کو بہت یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب پوری دنیا میری مٹھی میں، میں سب سے پاورفل ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ قوم عاد یہ ایسی قوم تھی جو پتھروں کو تراش کر، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان پہ اپنے محل بناتی تھی۔ بڑی طاقتور قوم تھی، بڑے لمبے چوڑے ان کے بدن تھے، یہ اپنے آپ کو بہت یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں تو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑی خطرناک آندھی اور طوفان کو بھیجا، ہوا کو بھیجا، جو 7 دن اور 8 راتیں ان پر چلی اور یہ ختم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کے دجالوں سے اور قیامت تک آنے والے متکبر لوگوں سے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں ہوں سب سے بڑا، میری ہے پاور، اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ارم ذات العماد، یعنی ارم کے رہنے والے جو بڑے بڑے ستونوں کے مالک تھے، جو ارم کے رہنے والے بڑے بڑے ستونوں کے مالک تھے، یعنی بڑے بڑے ستونوں میں بڑے بڑے ستونوں کو تراش کر یہ اس پر عمارتیں بنا لیتے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ دنیا میں اس جیسی قوم پیدا نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس جیسی دنیا میں قوم پیدا ہی نہیں کی گئی، اتنے طاقتور تھے، اتنے مضبوط تھے، ہے نا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ،
اور آپ کے پروردگار نے قوم سمود کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جو وادی میں پتھروں کو تراشا کرتے تھے۔ یہ قوم سمود جو تھی نا، یہ بھی بہت زبردست طاقتور قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم اور ان کی قد کاٹھی بڑی زبردست بنائی تھی۔ یہ بھی پتھروں کو تراش کر گھر بناتے تھے، ہے نا۔ کیوں تراشتے تھے پتھروں کو؟ بلڈنگ بناتے تھے، جیسے آج کل کی بلڈنگز ہوتی ہیں نا، تو یہ لوگ بڑے بڑے محل بناتے تھے پتھروں کو تراش کر۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جب قوم عاد اور قوم سمود ایسی بڑی بڑی طاقتور قوموں کو ہلاک کر دیا، ایک زلزلہ آیا اور قوم سمود بھی ہلاک ہو گئی۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا، کیلوں والے فرعون کے ساتھ۔ بڑے بڑے سامان ہوتے تھے، کیونکہ فرعون جتنے بھی گزرے، فرعون اصل میں کہا جاتا تھا جو اس وقت کا حکمراں ہوتا تھا، ظالم حکمراں، تو ان کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ تو دنیا میں بہت سارے فرعون گزرے ہیں، ایک تو فرعون موسیٰ علیہ السلام والا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فرعون گزرے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میخوں والے فرعون کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا۔ میخوں والے مطلب کیلوں والے، لشکر والے، کیونکہ فرعون کا لشکر بہت بڑا ہوتا تھا اور یہ پورے تمبو گاڑنے کا سامان لے کے چلا کرتے تھے، تو اسی لیے اس کو کہا گیا میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ تو میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جو شہروں میں بڑی سرکشی کر رہے تھے۔ قوم سمود کا تذکرہ اللہ نے کیا، قوم عاد کا تذکرہ کیا، فرعون کا تذکرہ کیا، ہے نا۔ ان لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ شہروں میں بڑی سرکشی کرتے تھے، اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، ناانصافی کرتے تھے، انسانوں کو جانوروں کی طرح سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے ارے ہم ہی سب ہمیشہ رہیں گے، ہمارا ہی سب کچھ چلتا رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ تھے جو شہروں میں بڑی سرکشی کر رہے تھے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور بڑا فساد انہوں نے مچا رکھا تھا، بڑا فساد انہوں نے مچا رکھا تھا دنیا کے اندر۔ انہوں نے بہت فساد تگڑا والا مچا رکھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ متکبر لوگ تھے، ظالم لوگ تھے، اور ان کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا تو دنیا کے ظالموں کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ تو جب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا تو تم پدی نہ پدی کا شورما۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تو آپ کے پروردگار نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے اوپر اپنا عذاب بھیجا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، یقیناً آپ کے پروردگار بھی تاک میں لگے ہوئے ہیں، یقیناً آپ کا پروردگار گھات میں ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب گھات میں لگا ہوا ہے۔ مرصاد کہتے ہیں کہ جب شکاری پر شکار لگانے کے لیے شکار پر جب شکاری شکار لگانے کے لیے نشانہ ایک دم تک لیتا ہے، اور جو لاسٹ مومنٹ ہوتا ہے بس شکار کرنے کا، تو اس وقت جو شکاری کی نگاہ شکار پر ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مرصاد۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا گہری نگاہ رکھتا ہے ایسے کمینے قسم کے لوگوں پر جو ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً آپ کے پروردگار بھی تاک میں لگے ہوئے ہیں، بے شک آپ کا پروردگار گھات میں ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، تو جب انسان کو اس کا پروردگار آزماتا ہے، یعنی اس کو عزت اور نعمت سے نوازتا ہے، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت دی۔ تو عزت اگر مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں مزے کروا رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دو طرح سے آزماتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ نعمتیں دے کر آزماتا ہے، اور بعض دفعہ نعمتیں چھین کر آزماتا ہے۔ تو یہ مالداری بھی نعمت، یہ مالداری بھی آزمائش ہے، اور یہ غربت بھی آزمائش ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تو جب انسان کو اس کا پروردگار آزماتا ہے، یعنی اس کو عزت اور نعمت سے نوازتا ہے، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت دی۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ،
اور جب دوسرے طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے، یعنی کسی بھی انسان کا امتحان لیتا ہے، چنانچہ اس پر اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، فقدر علیہ رزقہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، فیقول ربی اہانن، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کسی کو اللہ نے غریب بنا دیا تو وہ کہتا ہے یار اللہ کو میں ہی ملا تھا غریب بنانے کے لیے، ارے یار اللہ نے تو میری مقدر ہی خراب کر رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا نا، آپ نے بھی سنا ہوگا، میرا تو یار مقدر ہی خراب ہے، میری تو زندگی ہی برباد ہے، میں تو بہت ہی بری قسمت لے کے آیا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز یہ بات نہیں ہے، ہرگز یہ بات نہیں ہے، بلکہ تم آزمائش میں ہو، اللہ نے تمہارے اوپر روزی کو تنگ نہیں کیا، یہ دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ، ہرگز یہ بات نہیں ہے۔ کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کسی کو اللہ نے مالدار بنا دیا، تو اب مالدار اللہ نے جب بنایا تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے یتیم کو کھلاتا، غریب کو کھلاتا، لیکن مالدار لوگ کیا کرتے ہیں؟ غریبوں کو جھڑکتے ہیں، زکوٰۃ صحیح سے نہیں نکالتے، اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو دیا تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کریں، وہ اس سے غریبوں کی مدد نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے وارننگ ہے جن کو اللہ نے مالدار بنا دیا اور وہ اس مالداری کی قدر نہیں کرتے، اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، شکر ادا نہیں کریں گے اور غریبوں کی مدد نہیں کریں گے۔ کلا بلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلا بلکہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے کہ محتاج کو کھانا کھلائیں، ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے کہ محتاج کو کھانا کھلایا جائے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مالدار بنایا اور وہ نہ تو یتیم کو عزت دے رہے ہیں نہ غریب کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو اس میں مالدار لوگوں کی دوسری کمی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے کہ محتاج کو کھانا کھلایا جائے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ یہ ان غریبوں کے بارے میں ہے جو ایک تو اپنی قسمت پر روتے رہتے ہیں اور غریبی کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا، اور جب کہیں سے مال ملتا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، اب میراث ہاتھ میں آ رہی ہے تو سارا مال سمیٹنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے غریب لوگ بھی جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، اور ایسے غریب لوگ بھی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ خسارے اور نقصان میں ہیں۔ میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے حد درجے کی محبت رکھتے ہو۔ یہ ان غریبوں سے کہا جا رہا ہے جو اللہ کی دی ہوئی غربت پر صبر نہیں کرتے، اور اس سے پہلے جو یتیم کو دھکے دینے والی بات تھی وہ ان مالداروں کے لیے تھی جو اللہ کے دیے ہوئے مال کا شکر ادا نہیں کرتے اور غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، کہ جب زمین کوٹ کر ریزہ کر دی جائے گی، قیامت آئے گی، اور یہ جتنی بھی دنیا میں خرابیاں ہو رہی ہیں، جتنے بھی انسان کام کر رہا ہے، آخرت میں اس کا حساب لیا جائے گا جب زمین کوٹ کر ریزہ کر دی جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آپ کے پروردگار اور قطار باندھے ہوئے فرشتے رونق افروز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی شان کے مطابق آئے گا، فرشتے انتظام کریں گے کہ بھئی کون سی انسانوں کو کس طرح سے کھڑا کیا جائے، کیسے صفیں بنائی جائیں، حساب و کتاب کے لیے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے یہاں پر۔ آپ کے پروردگار اور قطار باندھے ہوئے فرشتے رونق افروز ہوں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن دوزخ لائی جائے گی۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اس روز انسان سمجھ جائے گا، اور اس وقت سمجھنے کا کیا فائدہ جب جہنم قریب لائی جائے گی اور جہنم انسان کے سامنے کر دی جائے گی، تو اس دن انسان سمجھ جائے گا، اور اس وقت سمجھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس وقت انسان سمجھ جائے گا اوہ میری بربادی اور تباہی ہو گئی۔
تو اس وقت انسان کیا کہے گا جہنم کو دیکھ کر؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ انسان اس وقت یہ کہے گا کہ کاش میں نے اس زندگی کے لیے یعنی آخرت کے لیے کچھ دنیا کے اندر کیا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ۔ اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر کو بیان کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر تو ظالموں نے جو بھی کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو بدلہ دنیا میں دیا، قوم سمود، قوم عاد، فرعون، اور دنیا کے اندر جو مالدار تھے انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، جو غریب تھے انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، اور جنہوں نے کوئی عمل نہیں کیا تو قیامت کے دن آئے گا، قیامت کا دن جب آئے گا تو ایسے ایسے سب کچھ ہوگا، اور انسان یہ کہے گا کہ کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہے، اتنا خطرناک وہ عذاب ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ جیسے جکڑے گا اس جیسا کوئی جکڑنے والا نہیں ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، دنیا کے اندر جتنے بھی خطرناک سے خطرناک آپ سزائیں دیکھتے ہو نا، یہ اس آخرت کی سزا کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہے جیسے ایک کینسر اور ایک چیٹی کا کاٹنا، تو بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ایسے اس دن جکڑے گا کہ اس کے جیسے جکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، یعنی وہ لوگ جن کو اطمینان ہوگا آخرت کے دن، اللہ ان سے خطاب فرما رہا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ جا کہ تو اس سے خوش رہے اور وہ تجھ سے، یعنی اللہ بھی راضی ہو گیا، تو بھی اللہ سے راضی ہے۔ یہ ان لوگوں سے کہا جائے گا جو جنتی ہوں گے۔ فادخلی فی عبادی، میرے کامیاب بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جنتیوں سے کہا جائے گا، اور جہنم کا تذکرہ ہو گیا۔ اب رہ جاتا ہے یہ سورہ فجر کا ترجمہ اور تفسیر ہو گیا۔ اب ہم لوگ کرتے ہیں اس کا لفظی ترجمہ، ورڈ بائی ورڈ ترجمہ۔ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ دیکھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، راتوں کی قسم، اور والشفعی، جفت کی قسم، جفت یعنی جوڑے کی قسم، جوڑے سے مراد 10 ذی الحجہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ والوتر، اور طاق کی قسم، طاق یعنی 9 ذی الحجہ۔ واللیل اذا یسر، واللیل رات کی قسم، اذا جب، یسر جب وہ جانے لگے یعنی تہجد، ٹھیک ہے۔ حل فی، حل مانے کیا، فی ذالک ان میں، قسم یعنی قسم ہے، اشارہ ہے، لذی حجر عقل مندوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے۔ الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیف فعل، کیسا معاملہ کیا، ربک، آپ کے رب نے، بعاد، قوم عاد کے ساتھ، ارم یعنی ارم کے ساتھ۔ ارم یہ ان کے دادا پردادا کے ناموں میں سے ہے، ٹھیک ہے، یا ان کا ایک قبیلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ارم یعنی ارم کے ساتھ، ذات العماد، ستونوں والے، التی جو، لم یخلق نہیں پیدا کیے گئے، مثلھا ان کے مانند، فی البلاد شہروں میں، وثمود اور قوم ثمود کے ساتھ، الذین جنہوں نے، جابس تراشی، صخرہ چٹانیں، بالواد وادی قرا میں، وفرعون اور فرعون کے ساتھ، ذی الاوتاد کھوٹیوں والے یعنی کیلوں والے، ٹھیک ہے۔ الذین جنہوں نے، طغوا سرکشی کی، فی البلاد شہروں میں، فاکثروا پس زیادہ کیا، فیہا ان میں یعنی شہروں میں، فساد کو، فصبا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھیجا، علیہم ان پر، ربک آپ کے رب نے، سوتا کوڑا عذاب، کوڑے کا عذاب، ان ربک بے شک آپ کا رب، لبالمرصاد گھات میں ہے۔ گھات کا ترجمہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ گھات کس کو کہا جاتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ تو رہا انسان، اِذَا مَا جب بھی، مبتلاہ جانچتے ہیں اس کو یعنی اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں، ربہ اس کے پروردگار، فَأَكْرَمَهُ تو اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں، وَنَعَمَهُ اور اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، فَيَقُولُ تو وہ کہتا ہے، ربی میرے رب نے، اکرمن میری عزت بڑھائی، وَأَمَّا اِذَا اور رہا جب، مبتلاہ اللہ تعالیٰ اس کو جانچتے ہیں، فقدرہ تو اللہ تعالیٰ اس پر تنگ کر دیتے ہیں، علیہ اس پر، رزقہ اس کی روزی کو، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں،
فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی، میرے رب نے اہانن، میری توہین کی، میرے رزق کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا. کلا بل، ہرگز ایسی بات نہیں ہے. بلکہ معنی آتا ہے بلکہ. لا تکرمون، عزت نہیں کرتے تم یتیموں کی. ولا تحاضون، اور ابھارتے نہیں تم علی طعام، کھانے پر، مسکین غریب کے کھانے پر تم ابھارتے نہیں ہو لوگوں کو. وتأکلون، اور کھا جاتے ہو تم تراثا، میت کا مال، اکل لما، سمیٹ کر کھانا، یعنی دوسروں کا حق مار کر. یہ ان غریبوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے جو دوسروں کا بھی حصہ مارنے کی سوچتے ہیں. وتحبون، اور محبت کرتے ہو تم مال سے، حبا جما، بہت زیادہ. چلیے آگے دیکھیے. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. اذا دکت، جب زمین کو ٹکڑے ریزہ کر دیا جائے گا. ارضو، زمین کے، دکن دکا، خوب ٹکڑے. وجاء، اور آئیں گے، ربک، آپ کے پروردگار، والملک، اور فرشتے، صفا صفا، صف بنا کر، قطار در قطار. وجیء، اور لائی جائے گی، یومئذ، اس دن، بجہنم، جہنم کو. یومئذ یتذکر، اس دن یاد کرے گا انسان، وَأَنَّى لَهُ، اور کہاں فائدہ پہنچائے گا اس کو ذکرہ، یاد کرنا. یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی، کاش میں نے، قدمت، بھیجا ہوتا آگے، لحیاتی، اپنی اس زندگی کے لیے. فیومئذ، تو آج، لا یعذب، نہیں سزا دے گا، عذابہ، اس کے جیسی کوئی سزا، یعنی اس کو اس دن ایسی سزا ملے گی جو اس کو کبھی نہیں ملی ہوگی. ولا یوثق، اور نہیں جکڑے گا، وثاقہ، اس کے جکڑنے کی طرح، احد، کوئی. یا ایتھا، اے نفس مطمئنہ، چین کو پکڑنے والے، ارجعی، لوٹ جا، الی ربکی، اپنے رب کی طرف، راضیتم، راضی اور خوشی سے، مرضیہ، پسند کیا ہوا. فادخلی، تو شامل ہو جا، فی عبادی، میرے بندوں میں. وادخلی، اور پہنچ جا، جنتی، میری جنت میں. تو یہ سورہ فجر کا ترجمہ اور تفسیر ورڈ بائی ورڈ میں نے کرا دیا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سورت کا ترجمہ اور تفسیر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں کچھ مہمان آ گئے تو جس کی وجہ سے مجھے یہ تھوڑا سا جلدی سمیٹنا پڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.